ایک پرسکون گاؤں میں اکرم نام کا ایک سادہ دل آدمی اپنی بیوی شازیہ اور دو بیٹیوں ہینا اور مہوش کے ساتھ رہتا تھا۔ ہینا اس کی پہلی بیوی کی نشانی تھی، جبکہ مہوش شازیہ کی اپنی بیٹی تھی۔ شازیہ کا سارا لاڈ پیار صرف اپنی بیٹی پر تھا۔ مہوش کے لیے نئے کپڑے، زیورات، میٹھے پکوان، ہر خواہش پوری کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ نازک مزاج، خود پسند اور کام چور بنتی جا رہی تھی۔ اس کا زیادہ وقت آئینہ دیکھنے اور اپنے حسن کی تعریف کرنے میں گزر جاتا۔ اس کے برعکس ہینا محنتی، بردبار اور نرم دل لڑکی تھی۔ شازیہ سارا گھر کا بوجھ اس پر ڈال دیتی۔ برتن، صفائی، پانی بھرنا، کھانا پکانا، سب کچھ ہینا کے ذمہ تھا، اور وہ بغیر شکایت ہر کام مسکراہٹ کے ساتھ کر دیتی۔ اکرم بیٹے کی تھکن اور خاموش جدوجہد دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا، مگر شازیہ کے سخت رویے سے ڈر کر کچھ کہہ نہ پاتا۔ ایک دن اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹی ہینا، مجھے دکھ ہے کہ میں تمہیں آرام بھی نہیں دے سکا اور نہ ہی اچھے کپڑے۔ ہینا نے نرمی سے جواب دیا، ابا، آپ کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ کام کر کے گھر کا ہاتھ بٹاؤں۔ یہ بات سن کر شازیہ کے ذہن میں ایک لالچی خیال آیا، اگر ہینا کو کسی امیر گھر بھیج دوں تو اس کی کمائی سیدھی میرے ہاتھ آئے گی۔ اگلے دن وہ میٹھی بنتی ہوئی بولی، بیٹی، اگر تم کسی بڑے گھر میں نوکری کر لو تو تمہارے ابا کی بیماری کا خرچ نکل آئے گا۔ ہینا فوراً راضی ہو گئی۔ شازیہ نے رخصت کرتے وقت اسے ایک ٹکڑا کھانا تک نہ دیا، مگر ہینا نے شکر ادا کر کے سفر شروع کیا۔ اکرم نے کہا، بیٹی، ہر ضرورت مند کی مدد کرنا اور اپنا کام دل سے کرنا۔ کئی دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اسے ایک خشک درخت ملا۔ درخت نے کمزور آواز میں کہا، میری سوکھی شاخیں کاٹ دو، شاید دوبارہ تازہ ہو جاؤں۔ ہینا نے تھکن کے باوجود اس کی شاخیں کاٹیں۔ درخت نے دعا دی، تمہاری زندگی بھی ہمیشہ ہری بھری رہے۔ آگے ایک مرجھائی بیل ملی، میری جڑوں کی مٹی صاف کر دو تاکہ سانس لے سکوں۔ ہینا نے ہاتھ زخمی کر کے اس کی مٹی صاف کی۔ بیل نے کہا، تمہیں بہت جلد تمہاری محنت کا بدلہ ملے گا۔ اس نے ایک ٹوٹا تندور ٹھیک کیا، کنواں صاف کیا اور کیچڑ میں لتھڑے ایک کتے کو نہلایا۔ ہر کسی نے بدلے میں اسے دعائیں دیں۔ بالآخر وہ ایک روشن و نورانی مقام پر پہنچی جہاں پریوں کا محل کھڑا تھا۔ سردار پری نے مسکرا کر کہا، اگر چاہو تو یہاں رہ کر کام کر سکتی ہو، لیکن یاد رکھو، 7 کمروں کی صفائی کرنا اور 8واں دروازہ کبھی نہ کھولنا۔ ہینا نے وعدہ پورا نبھایا۔ پورا سال محنت، ایمانداری اور وفاداری سے کام کیا۔ ایک دن ملکہ پری نے خوش ہو کر کہا، اب تمہیں انعام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے 8ویں کمرے نے لے گئی۔ کمرہ قیمتی خزانے، چاندی، سونے اور چمکتے نگینوں سے بھرا تھا۔ پری نے کہا، جو چیز تمہارے جسم سے چپک جائے وہ سب تمہاری ہوگی۔ جب ہینا باہر نکلی تو اس کے کپڑوں پر موتی، سکے اور جواہر جگمگا رہے تھے، جیسے کوئی نورانی چمک اس پر برس گئی ہو۔ راستے میں جن جن کی اس نے مدد کی تھی، سب نے اسے تواضع دی۔ درخت نے پھل دیے، کنویں نے پانی، تندور نے گرم روٹی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اکرم کی صحت بہتر ہو چکی ہے۔ گھر خوشیوں سے گونجنے لگا۔ شازیہ نے ہینا کو چمکتے زیورات میں دیکھا تو حسد میں پاگل ہو گئی۔ اس نے مہوش کو بھی اسی راستے پر روانہ کر دیا، مگر مہوش نے راستے میں کسی کی مدد نہ کی۔ وہ درخت، بیل، کنویں، تندور سب سے منہ پھیرتی رہی۔ میں اپنے نازک ہاتھ گندے نہیں کروں گی۔ پریوں کے محل پہنچ کر چند دن کام کیا، مگر تجسس نے اسے 8واں کمرہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سانپ، مینڈک اور خوفناک کیڑے اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ چیختی ہوئی زخمی حالت میں بھاگی۔ واپسی پر سب نے اس سے منہ موڑ لیا۔ درخت کے پھل اونچے تھے، کنواں سوکھا تھا، تندور کی روٹیاں جل چکی تھیں۔ گھر پہنچی تو شازیہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ اکرم نے افسوس سے کہا، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور کاہلی سے کبھی برکت نہیں ملتی۔ اصل دولت محنت اور نرمی میں ہے۔ شازیہ اور مہوش شرمندگی میں گھر چھوڑ کر چلی گئیں، اور ہینا اپنے والد کے